اگر آپ لوگوں کے کوفتے ٹوٹتے ہیں اور نرم نہیں بنتے ہیں تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کوفتے بنانے کے لیے ہم نے ½ kg بیف کا قیمہ لیا ہے۔ آپ لوگ چاہے تو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون بھنا کوٹا زیرہ لیں گے، 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر لیں گے، نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں۔ قیمے میں تمام اسپائسز ایڈ کریں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہم نے، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کریں گے، نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر دیں، ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے، چنے کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون ایڈ کر لیں، اسی لال مرچ 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہم نے، بھنا کوٹا زیرہ، بھنا کوٹا دھنیا 1 ٹی اسپون ایڈ کیا، مکس کر لیں۔ جب یہ تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس کے بعد اس کے بالز بنا لیں۔ گریوی کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے آپ وہ نوٹ کر لیں۔ ہم نے 2 پیاز لی تھی جس کو ہم نے تل لیا ہے، اس کے بعد اس کو پیس لیا۔ آدھا پاؤ دہی ہے ہمارے پاس، 1 ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور نمک لے لیں جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہو۔ اب کوفتوں کے لیے ہم سب سے پہلے پتیلی میں ½ کپ آئل ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس میں تلی اور کسی بھی پیاز ایڈ کریں گے، ساتھ ہی ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اب اس میں دہی ایڈ کر دیں گے۔ اب اس میں مرچیں ڈال دیں گے، ہلدی، گرم مسالہ پاؤڈر اور یہ نمک ایڈ کر کے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ مسالے ہمارے بھن چکے ہیں اور یہ تیل بھی اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ آلو آپشنل ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ آلو ہمارے گل چکے ہیں اور گریوی تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے۔ کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بہت ہی زبردست آیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ بہت ہی مزیدار کوفتے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگ میری ریسیپی سے نرم، ملائم اور خوشبودار کوفتے بنائیں اور اپنے مہمانوں کا دل جیت لیں۔